بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علموں کے لیے کامیابی کی دعا۔ ہمارا موضوع ہے اردو کا ایک متنازع ناول یا ایسا داستانی قصہ جس کے ناول ہونے میں تو آج اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جس کو اس کے موضوع، اس کی تخلیق اور اس کے موجود کرداروں کی افادیت کے حوالے سے آج کالونیل ہندوستان یا نوآبادیاتی ہندوستان کا ایک اہم متنی یا تحریری دستاویز سمجھا جاتا ہے۔ ہماری مراد رتن ناتھ سرشار کے ناول نما، آپ اسے فسانہ کہیں، اسے داستان کہیں یا داستان کی کوئی نئی شکل کہیں، کیونکہ داستان کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں ہوتا تو یہ ہم ابتدا ہی میں کچھ غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور جب ہم جدید اور بعد جدید مباحث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ کی غیر موجودگی بھی پلاٹ کا اظہار ہے، کیونکہ ایک الہادی یا ایک مشرک جس شدت کے ساتھ خدا کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اس شدت کے ساتھ اس کا ماننے والا نہیں کر رہا ہوتا، اور وہی جو وجود کی شناخت ہے اور اس شناخت کے ساتھ جو تصادم ہے وہ اسے خدا کے وجود سے انکار پر مضر کرتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں ہے کہ اردو کے ناقدین، خواہ وہ احتشام حسین ہوں، خواہ وہ جمیل جالبی ہوں، خواہ وہ انور سدید ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر سلیم اختر ہوں، انہوں نے رتن ناتھ سرشار کے اس ناول فسانہ آزاد کو کئی طرح کے تنقیدی زدوں میں رکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ناول کے برعکس کوئی تحریر ہے، یہ ناول نہیں ہے۔ کچھ ادبی سماجیات ہمیں سکھاتی ہے کہ جو تنقیدی آراء ہیں ان کا مطالعہ بھی اس زمانے کی یا اس عہد کی مجموعی کیفیت کے درمیان کرنا چاہیے۔ اب ہم آزاد کا جو سرشار کا فسانہ آزاد دیکھتے ہیں تو اس کی اولین اشاعت اخبار اودھ جو لکھنؤ کا بڑا معروف اخبار ہے اس میں ایک صحافتی ناول کی صورت میں ہوتی ہے۔ 1878 کے سال میں جو منشی پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر قسط وار یہ ناول شائع کرتے ہیں، جو کئی دنوں کے اندر ہی پورے ہندوستان میں معروف ہو جاتا ہے، اور پھر منشی نول کشور جو پریس ہے جس پر الگ سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کام ہو چکے ہیں، جس کا اردو کے تمام تر ابتدائی متون کے پھیلاؤ میں بنیادی کردار ہے، اس پریس سے یہ اخبار یا یہ صحافتی ناول یا یہ ناول 1880 میں شائع ہوا۔ صحافتی ناول کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ صحافتی زبان عامیانہ ہوتی ہے، نچلے درجے کی ہوتی ہے، اور اس میں جسے آپ کہیے کہ مقصد کو تل کر یا اس کے ساتھ ایک سواد کا ذائقہ ساتھ ملا کر، اور جو عام آدمی کا ٹیسٹ ہے جسے آپ عمومی ذائقہ کہتے ہیں اس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ فسانہ آزاد میں آزاد کا کردار ہو، کھوجی کا کردار ہو یا حسن آرا کا کردار ہو، جس کی بنیاد پر آزاد جو ویسے بھی ایک آزاد فطرت شخص ہے وہ کئی طریقوں کی زندگی جیتا ہے، وہ ترکی جاتا ہے، وہ جنگ کا حصہ بنتا ہے، وہ ترکی سفر کے دوران اپنا سامان اور اپنی چیزیں کھو بیٹھتا ہے، وہ جب کھوجی سے ملتا ہے تو اس وقت کے ان کی جو ایک آپسی چشمک ہے یا ایک دوستی کے انداز میں جو ایک دوسرے کی بھگ اڑانا ہے وہ کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ اب آپ کو اس ناول کو یا اس ناول نما تحریر کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارے بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ رتن ناتھ سرشار نے جو سرور کا فسانہ عجائب ہے اس سے متاثر ہو کر یہ تحریر لکھی، اور فسانہ عجائب چونکہ ایک خالص داستان ہے، ایک ایسی داستان جس میں مرزا رجب علی بیگ سرور نے زبان کی جو جولانیہ ہے یا جو جمالیاتی پہلو ہیں یا زبان میں جو قافیہ کی اور ردیف کی جو سہولتیں ہیں اور جو شاعرانہ پن ہے، یہ وہ متن ہے جو بغیر وزن کی نظم کے یا نظم کو یا نثر کو نظم کہنے پر مصر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے فسانہ عجائب میں سے وہ ٹکڑے نکال کر چھاپیں
جو نثر لطیف ہیں اور شاعری کے قریب تر ہے، بلکہ ہو بہو شاعری ہو ایک ایسے شخص کے لیے جو شاعری کے پیمانوں سے آگاہ نہ ہو، جو شاعری کے عروج سے آگاہ نہ ہو، جو شاعری کی لے، ترنم اور موسیقیت سے آگاہ نہ ہو، تو وہ فسانہ عجائب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ زمانی ترتیب میں دیکھیں تو جس ناول کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول قرار دیا جاتا ہے امراؤ جاندہ، جو 1899 میں چھپتا ہے، اس پہ بھی جھگڑے موجود ہیں، اور 1898 کی رائے بھی ہے اور 1899 کی رائے بھی ہے، اور اسے ایک باقاعدہ جدید ناول کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو داستان ہے ہماری، جس نے چہار دنگ عالم میں اپنی جو قابلیت ہے یا جو اپنی شہرت ہے اس کا ڈنکا بجایا، یعنی فسانہ عجائب، وہ لگ بھگ 1843 میں شائع ہوتی ہے، جبکہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا جو ناول ہے یا جو قصہ ہے فسانہ آزاد، وہ 1880 میں شائع ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح کا فرق ہے، بلکہ کچھ ناقدین کا یہ خیال ہے کہ آزاد اور کھوجی دو ایک ہی کردار ہیں، یہ ایک ہی کردار کے دو رخ ہیں۔ اگر کھوجی کے کردار کو ترتیب میں لایا جائے تو وہ آزاد بن جاتا ہے، اور اگر آزاد کے کردار کو بے ترتیب کر دیا جائے تو وہ کھوجی بن جاتا ہے۔ آزاد ایک ایسا منظم کردار ہے جسے آپ ہر فن مولا کہہ سکتے ہیں، گو ہر فن مولا جسے عمومی زبان میں جیک آف آل ٹریڈز کہا جاتا ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مرکہ ہوتا ہے جو کسی بھی بات میں ید طولہ یا کسی بھی فن میں انتہا کو نہیں پاتا، جبکہ تمام فنون میں جو ابتدائی چیزیں ہیں ان سے ہی آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے کئی آزاد کے مارکے دکھائے گئے ہیں، کہیں وہ رمالوں سے جیت جاتا ہے، کہیں وہ ایک گھڑ سوار کو دیکھ کر اپنے بجاؤ کی تدبیر کرتا ہے، لیکن پھر اس کے جو ظاہری حلیہ ہے اس کی بنیاد پر اسے شریف کہتا ہے۔ وہ مٹتی ہوئی جو لکھنوی تہذیب ہے، جو اودھ کی تہذیب ہے، جسے نواب آصف الدولہ نے اپنی ذاتی کوششوں سے قائم کیا، گو یہ بھی ایک مزاحیہ صورتحال ہے کہ نواب آصف الدولہ جو مغلوں کی طرف سے وزیر تھے، جو اودھ کے گورنر بھی تھے، اور جنہیں کمپنی سے بھی ایک طرح سے اعزاز سے نوازا گیا تھا، یہ ایک عجیب و غریب پیراڈاکس ہے، مثلث ہے، جو نواب آصف الدولہ کی شخصیت کو سامنے لاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں ہی جو لکھنؤ ہے وہ اپنی تہذیب کے زوال کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ پنڈت ناتھ سرشار کا تعلق کشمیر سے ہے، یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ اردو کو یو پی کی زبان قرار دیتے ہیں، دکن کے دعوے کرتے ہیں، اور وہ اہل زبان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کبھی اقبال کو رد کرتے ہیں، کبھی مستنصر حسین تارڑ کو رد کرتے ہیں، کبھی منٹو کو رد کرتے ہیں، کبھی جوش ملی آبادی کو اقبال کے تقابل میں پیش کرتے ہیں، کبھی رحمان مذنب کو منٹو کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ صرف کشمیر سے جو مصنفین اور جو ایک طرح سے لکھنے والے ہیں، شعر کہنے والے ہیں، وہ اردو کو نصیب ہوئے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ ان میں خود سعادت حسن منٹو، ان میں علامہ اقبال، ان میں منشی پنڈت رتن ناتھ سرشار، اور کئی نام شامل ہیں۔ چونکہ ہماری گفتگو کا محل نہیں ہے کہ ہم کشمیر سے آنے والے مختلف کرداروں کی تصنیفی خدمات پر غور کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ منشی کے والد جو خود بھی منشی ہی تھے، کشمیر سے ہجرت کر کے اودھ آ جاتے ہیں، لکھنؤ آ جاتے ہیں، اور پھر لکھنؤ میں رس بس جاتے ہیں۔ ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ فسانہ آزاد کی جو زبان ہے وہ لکھنؤ کی بیگمات کی زبان ہے، اور اس حوالے سے صالح عابدہ حسین جو ہندوستان میں اردو کی ایک اہم مصنفہ رہی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی کو لکھنوی اردو سیکھنی ہو تو اسے فسانہ آزاد سے ربط بڑھانا ہوگا۔ جیسے اس کے زمانے میں ہی سرشار نے اس کو لکھا، رتن ناتھ کو عبدالحلیم شرر نے، کہ آپ نے فسانہ آزاد لکھ کر گویا اردو زبان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ زبان اردو کے حق کی مسیحا بنی ہے، آپ نے اردو کی مسیحائی کی ہے۔ یعنی اب ایک طرف ہم اسے صحافتی ناول قرار دیتے ہیں، دوسری طرف ہم صالح عابدہ حسین، احتشام حسین
ہم عبدالعلیم شرر، جمیل جالبی، کتنے لوگوں کی گواہیاں پیش کرتے ہیں جو اس ناول کو اردو ادب میں یا اس تصنیف کو، اس قصے کو اردو ادب میں کئی حوالوں سے اہم قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کے کرداروں کا ایک طرح سے جو عمرانیاتی مطالعہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو وہ بلا خوف و خطر یہ لکھتے ہیں کہ اس کے کردار ڈوبتی ہوئی لکھنوی تہذیب کے نوحے ہیں، اور یہی وہ نوحے ہیں جسے کہیں سرشار مضحک صورت میں پیش کرتا ہے، کہیں وہ کھوجی کے سے افیون زدہ اور جو کباب ہے اس کے رسیہ کا کردار سامنے لگتا ہے، تو کہیں آزاد جیسے ایک ایسے حرفن مولا کا جو اپنی محبوبہ کو پانے کی خاطر ترکی کا سفر اختیار کرتا ہے، کہ اس کی محبوبہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تم جاؤ مسلمانوں کے لیے جنگ کرو، اگر تم فتح یاب ٹھہرے تو میں تم سے شادی کروں گی اور تم غازی کہلاؤ گے، اور اگر تم میں وہاں موت آ گئی تو یہ تمہارے لیے ویسے ہی بڑی ایک عظیم موت ہوگی اور تم شہادت سے سرفراز ہوگی۔ حسن آرا کا ایک اور عاشق بھی قصے میں موجود ہے، جو ایک بگڑا ہوا نواب ہے اور اس کی عادتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے جو ہے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، اس پر قابو رکھنا چاہتا ہے، اپنی جو گزری ہوئی ایک جسے آپ کہیے کہ نوابی ہے، اشرافیائی جو اس کی حیثیت ہے، اس کا ادراک کرنے کی بجائے وہ کئی بھودے طریقوں سے یا بھونڈے طریقوں سے اپنے اطراف موجود کرداروں کو تضحیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخرکار وہ خود تضحیق کا نشانہ بنتا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو 19ویں صدی کے ہندوستان کو درپیش ہے۔ اگر آپ 1878 کو ہی فسانہ آزاد کا سن تخلیق تصور کر لیں کہ اس سال یہ اودھ اخبار میں چھپتا رہا، تو 1878 کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان کو کمپنی نے لگ بھگ 300 برس کے مسلسل تگ و دو کے بعد اور لگ بھگ 125 سال کی مسلسل جنگی حربوں کے بعد پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ لارڈ ویلزلے کے بعد سے لے کر اور وزیر بیگم تک کے کردار، ان تمام کو اس متن سے پہلے بھگتایا جا چکا ہے، وہ اپنے اپنے رنگ دکھا چکے ہیں، اور دلی کی سلطنت کی طرح جو اودھ ہے یا جو لکھنؤ ہے وہ بھی پینشن دار علاقہ ہے۔ وہاں پر امام باڑے ضرور ہیں، وہاں پر مجالس محرم ضرور منعقد ہوتی ہیں، وہاں کسی زمانے میں نواب آصف الدولہ 500 بیگمات رکھنے کا شرف ضرور حاصل کر چکے ہیں، وہاں نواب آصف الدولہ چاولوں کو زعفرانی طرز میں ضرور کٹوانا جانتے ہیں، لیکن اس قصے کا کردار کھوجی زعفران سے خوب نفرت کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک طرف افیون یا افیون جس کا وہ عادی ہے، نشہ کرتا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، وہ اہم ہے، تو دوسری طرف کباب اہم ہے، لیکن کباب بھی وہ جو سڑک کنارے موجود ٹھیلے والے سے مل جائیں، کیونکہ وہ کسی ہوٹل میں جانے کو ایک عیب تصور کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہوٹل میں جائے گا تو وہاں اس کو انگریزی کھانے پڑیں گے جن میں حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سرشار نے اس پورے جو قصہ ہے یا اس پورے ناول میں کسی طرح کے جو دائی ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، وہ آپ کو امراؤ جان ادا میں بھی کہیں چھپا چھپا دکھائی دیتا ہے، جس کی تمام تر ہمدردی آخری وقت تک امیرہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور امراؤ جان ادا کو ایک ایسا مرکزی مضبوط کردار دکھایا جاتا ہے جو اپنی محرومی کو اپنی طاقت بناتی ہے۔ یوں آپ کوئی بھی ناول اٹھا لیں، اس میں آپ کو ناول نگار ایک خاص مکتب فکر کا نمائندہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ آنگن دیکھیں گے تو اس میں عالیہ مسلم تہذیب اور ہندوستان کو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے ایک آنگن کے طور پر پیش کرنے کے بعد خود کو نو زائدہ ملک میں آباد کرتی ہے، اور اپنی جو اس کی بنیادی جو تہذیب ہے اس کو وہ مسلمان یا پاکستانی تہذیب کے طور پر اپنا لیتی ہے۔ اس کے برعکس سرشار نے پورے ناول میں اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اس کے تینوں بڑے کردار کھلنڈرے ہیں، آزاد منش ہیں، وہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو صورتحال میں اپنے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کرداروں میں کئی طرح کی خوبیاں ہیں تو کئی طرح کی خامیاں بھی ہیں، اور ان میں جو مضحک پہلو ہیں وہ اس زمانے کی لکھنوی تہذیب کے مضحک پہلو ہیں۔ یہ تہذیب دیکھنے میں آزاد کی طرح بہت ہی عالم فاضل، بہت ہی شاندار، بہت ہی حرفن مولا ہے،
لیکن اس کی اصل حقیقت کھوجی کے جیسی ہے، جو انگریز کی طرف سے دولت کی صورت میں آنے والی افیون کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ زمانی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو افسانہ عجائب کے بعد لگ بھگ 40 برس کے بعد 35 برس کے بعد یہ تحریر منظر عام پر آتی ہے، اور کئی ناقدین کا خیال ہے کہ جو رجب علی بیگ سرور کا لکھنؤ ہے وہ ایک اجاڑ اور سنسان لکھنؤ ہے، جس میں لکھنؤ کی قبریں ہیں، اس کی عمارتیں ہیں، اس کی گزری ہوئی شان و شوکت یا اس کی اجڑی ہوئی شان و شوکت کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس کے برعکس جو رتن ناتھ سرشار کا لکھنؤ ہے وہ جیتا جاگتا ہے، بیگمات کی زبان جانتا ہے، لکھنؤ کے محاورے جانتا ہے، یہاں تک کہ ایک جگہ وہ دودھ پینا کی بجائے دودھ کھانا لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ناقدین نے کئی آراء دی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ممکن ہے لکھنؤ میں کسی زمانے میں دودھ پینا کو کوئی برے حوالے سے دیکھا جاتا ہو، اور دودھ سے بنی ہوئی جو مختلف چیزیں ہیں ان کے کھانے کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے یا ان کے کھانے کے عمل کو دودھ کھانا کہا جاتا ہو، جیسے دودھ سے حاصل کی گئی بلائی، دودھ سے بنائی گئی کھیر، نئے زمانے میں دودھ سے بنایا گیا کسٹرڈ۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو دودھ کے استعمال سے نئی شکل میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس میں سرشار نے کئی طرح سے جو لکھنوی محاورہ ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اس کو نوآبادیاتی تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک علامتی کہانی ہے، جس میں دو بنیادی کرداروں آزاد اور کھوجی کی مدد سے جو مسلمان ہیں اور جو ہندوستان کے مختلف کردار ہیں، جو ہندوستان کی زندگی ہے، شہری اور دیہی زندگی ہے، وہ اس میں دیہی زندگی تو نہیں ہے، شہری زندگی موجود ہے۔ اور جب مصنف ترکی کے نقشے کھینچتا ہے تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی، جب وہ دلی کے نقشے کھینچتا ہے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لکھنؤ میں بیٹھ کر ہی اپنی تعلیم یا اپنے مطالعے یا اپنی تجسس کی بنیاد پر تحریر کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن جو ہی وہ لکھنؤ کے در و دیوار اور لکھنؤ کی گلیوں کا تذکرہ کرنے لگتا ہے تو اس کے قلم میں جان آ جاتی ہے، خاص طرح کی فنکارانہ چابک دستی سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح آپ مجموعی طور پر یہ خیال کر سکتے ہیں کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے 19ویں صدی کے وسط میں 1850 سے 1880 کے دوران جو جدید ناول جس نے آگے امراء جان ادا کی صورت میں اپنا جلوہ کیا یا ظاہر ہوا، اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس کے کردار ڈھیلے ڈھالے ضرور ہیں، اس کا پلاٹ بے ترتیب اور بے ہنگم ضرور ہے، لیکن یہ کہنا کہ پلاٹ نہیں ہے یہ بذات خود ایک سخت بات ہوگی، کیونکہ پلاٹ کی موجودگی ہی کہانی کے سبب کا سبب ہوتی ہے، مسبب بنتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس کا کوئی پلاٹ نہیں ہے تو پلاٹ بڑا سادہ سا ہے، جس میں دو مرد ہیں، دونوں مرد، ایک عورت حسن آرا کے رسیہ ہیں، ایک مرد کو وہ عورت بالکل بھی اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتی، دوسرے مرد پر وہ شرط عائد کرتی ہے۔ یہاں خود جو ہندوستانی خاتون ہے، جو ہندوستانی حسینہ ہے، اس کا جو ثقافتی پس منظر ہے اسے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسے اپنے حسن پر اعتماد ہوتا ہے، اور وہ اپنی شادی کے لیے بھی اپنے عاشقوں سے مشروط معاہدے کر سکتی ہے، شرطیں رکھ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی نواب کی بیگم بننا چاہے یا کسی نواب کے محلوں کی زینت بننا چاہے، بلکہ وہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اگر وہ عام آدمی اس کی شرطیں پوری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اپنی مجموعی صورت میں لکھنؤ بذات خود کھوجی ہے، جبکہ آزاد اس کی بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو، بکھرے ہوئے مختلف جو تہذیبی اجزاء ہیں انہیں کبھی کہیں ڈھونڈتا ہے، کبھی کہیں ڈھونڈتا ہے، اور آخر کار یہ قصہ جس طرح بے ترتیبی کے ساتھ آغاز پاتا ہے اسی بے ترتیبی کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رتن ناتھ سرشار نے اردو کو دو اہم کردار آزاد اور کھوجی دیے، جیسے بعد میں کئی اور بھی اہم کردار آئے، ہم ان کا ابھی حاجی بغلول تک بات جاتی ہے، اس طرف ہم تفصیل سے نہیں جاتے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔